بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ماشاءاللہ جی، یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے اپنا اردو 11 کا چوتھا سبق شروع کر رکھا ہے درسی کتاب کا۔ عنوان ہے اس کا نیا قانون، اور اگر ہم اس کی صنف ادب کے حوالے سے بات کریں تو اس کا شمار ایک افسانے میں کیا جاتا ہے۔ سعادت حسن منٹو اس کے مصنف ہیں، اور یہ چوتھا سبق ہے جس کو ہم نے آج انشاءاللہ چھٹے حصے میں مکمل کرنا ہے، جس کو ہم نے شروع کر رکھا تھا۔ آپ جانتے ہیں اس کا آدھا حصہ، آدھے سے زیادہ ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ آج جو بقایا سبق ہے اس کو کریں گے، اور انشاءاللہ اس کو اگلا حصہ دیکھیں گے کہ اس کے بعد کیا اصلاحات تعلم کیا ہے اور ہم نے آج اس میں کیا سیکھنا ہے۔ جس صلاحیت پہ ہم کام کر رہے ہیں وہ ہے سننے اور بولنے سے متعلق۔ آپ سب کو اندازہ ہوگا کہ جو ہماری اس سے پہلے کی کلاس ہوئی ہے اس میں ہم نے کچھ آڈیو سنے، کچھ کلام سنے، اور اس سے ہم نے اپنے ان حاصلات تعلم کی تکمیل کی۔ حاصلات تعلم ایک دفعہ دوبارہ دہرا دیتی ہوں۔ منثور اور منظوم کلام سے متعلق اشارات اور اہم نکات سن کر ان کی فہم کا تجزیہ کرتے ہوئے رائے دے سکیں، اور ذرائع ابلاغ سے خبروں، ڈراموں اور فیچروں وغیرہ میں اٹھائے گئے اخلاقی، معاشی، معاشرتی اور ثقافتی نکات سن کر استحسانی اور تنقیدی گفتگو کر سکیں۔ تو کافی کام اس دن ہمارا اس پہ ہو گیا تھا۔ ایک چیز جس پہ ہم اس دن اٹک گئے تھے یا ہم رہ گئے تھے، ہمارے پاس وقت کی قلت تھی، اس کو آج ہم دیکھتے ہیں۔ ہم نے اس دن کچھ کلام سنے، ان میں سے اہم نکات اور اشارات آپ کو میں نے کہا کہ ان کو اپنے پاس محفوظ کریں، نوٹ کریں، اور اس پہ ہم نے بات کی اور آپ لوگوں نے اس پہ اپنی رائے دی۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ سے اشارات کا آپ کو تجزیہ کرنے کا طریقہ سکھایا، اور ہماری روزمرہ زندگی میں ذرائع ابلاغ کیا کردار ادا کرتا ہے، کس طرح کا کردار ادا کرتا ہے، آیا اس کا کردار مثبت ہے یا منفی، اس پہ بات ہوئی۔ اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے ہم جو خبریں سنتے ہیں، جو ڈرامے دیکھتے ہیں، جو فیچرز دیکھتے ہیں، وہ ہماری زندگی کے، معاشرے کے کن کن پہلوؤں کی عکاسی کرتے ہیں، اور آیا اس میں کتنی حقیقت ہوتی ہے، کتنا ہم اس سے مثبت سیکھتے ہیں، اور کتنا اس کا ہماری زندگی پر، معاشرتی زندگی پر منفی اثرات ہوتے ہیں۔ اس دن ہماری یہ بات ہوئی، اور اس کے بعد آپ کو ایک خبر سنوائی گئی، اور بڑے اچھے سے مجھے اس دن یہ اچھا لگا کہ جو بچے ہمارے ساتھ شروع سے اس کلاس میں شامل ہیں، اچھی بات یہ لگی کہ اب آپ لوگ اسی نہج پہ سوچ رہے ہیں، اسی طرح سے چل رہے ہیں کہ جس طرح سے حاصلات تعلم کا تقاضا ہے، یا جیسا ہم آپ کو سکھا رہے ہیں، یا آپ لوگ اسی طرح کی سرگرمیاں اتنے ہی غور سے سن رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ یہ مجھے اس دن اچھا لگا کہ آپ لوگوں کو میں خود سے سوچنے کی، خود بولنے کی، اس چیز کو کمپریہنڈ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ پیدا ہوئی ہے۔ اچھا جی، اب ہے جی ڈراموں میں اخلاقی مسائل۔ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اب جو لوگ ہمارے ساتھ اس وقت کلاس لے رہے ہیں وہ یہاں سے تھوڑی سی ریکارڈنگ دیکھیں گے، اور جن لوگوں نے ہماری کتاب پر سے QR کوڈ کو سکین کر کے دیکھنا ہے تو ڈسکرپشن باکس میں یہ تمام لنکس جو اس ویڈیو میں موجود ہیں یہ وہاں پہ ہیں، آپ ان کے ذریعے سے دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم لوگ ابھی یہاں جماعت میں یہ کلپ جو ہے اس کو دیکھیں گے۔ یہ زیادہ پرانا ڈرامہ نہیں ہے، آپ نے اس کو دیکھا، اس کا ایک کلپ ابھی میں نے آپ کو ابتدا سے دکھایا، ایسا ہی ہے؟ اچھا جی، اگر آپ نے یہ ڈرامہ دیکھے تو آپ نے اس سے کیا اخذ کیا؟ یہ کس موضوع پہ بنا ہوا ایک ڈرامہ تھا؟ آئمہ؟ میم اس میں مطلب اس طرح ہوتا ہے کہ لائک جتنے بھی مطلب پڑھی لکھی اگر کوئی بندہ پڑھا لکھا نہ بھی ہو اور بے شک گاؤں سے تعلق رکھتا ہو، لیکن پھر بھی وہ کچھ اچھا کر سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے اور اپنی لائف میں اچھا کر سکتا ہے، اچھا، آپ بے نے شک سے بیک گراؤنڈ جیسا بھی ہو، اگر وہ اپنی محنت سے کچھ بھی کرنا چاہے تو وہ کوئی بھی مقام حاصل کر سکتا ہے۔ ایک اس میں یہ سکھایا گیا تھا، یا اس سے ایک جو ہم نے اثر لیا یا ایک تاثر اس ڈرامے کا یہ تھا کہ یہ ہمارے معاشرے کے ایک ایسے طبقے کو ظاہر کر رہا تھا کہ جو بظاہر وہ طبقہ ایسا ہے کہ جس کو معاشرے میں اتنی عزت کی نگاہ سے، یا اس پیشے کو، اس طبقے نے جو پیشہ اختیار کر رکھا ہے اس کو اتنی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ ہم اس سے تفریح کے لیے تو استعمال کرتے ہیں، لیکن جب اگر ہم ویسے ان کے ساتھ رشتے ناتا قائم کرنا چاہیں تو اس کو شاید اتنی اچھی طرح سے نہیں دیکھا۔ ایک پہلو تو اس کا یہ تھا۔ دوسرا پہلو، آپ کی بات درست ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ اگر انسان کی لگن ہو، اگر وہ کچھ بھی کرنا چاہے
ترقی کرنا چاہے اور اپنی روایات کو قائم رکھتے ہوئے اپنی حدود میں رہتے ہوئے آگے بڑھنا چاہے تو اس پہ بھی کوئی قدغن نہیں، اس پہ وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ ریان، آپ نے اس ڈرامے کو دیکھا، آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ میم ایک چیز ہم یہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ماں باپ اپنے سے پہلے اپنے اولاد کو پہلے دیکھتے ہیں، ان کی خواہشات، ان کی وہ اس ضروریات۔ کو پورا کرنے کے لیے اس کو پورے کرنے کے لیے پوری کرتے ہیں، چاہے ان کی نہ ہو لیکن ان کے اولاد کی ہو۔ بالکل، اس کے اس میں ساتھ ساتھ جو بھی اب کوئی ہنر کسی کے پاس ہے تو وہ اس کو اپنی محنت سے اس کو بہت آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، اس میں بڑی ایک جو اچھی چیز تھی، جیسے ابھی ابتدا میں ہم نے ایک کردار دیکھا جو ایک ایسی خاتون کا کردار ہے کہ جس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی ہے، اور وہ اس کا جملہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے گھروں میں جو کام کرنے والے ہیں تو ان کے گھر میں ایسا ایسا کچھ پکتا ہے یا ان کے کھانے اس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہم نے یہ دیکھا کہ یہی والا کردار جو ہے یہ بعد میں جا کے، کیونکہ یہ کوکنگ میں اچھی ہوتی ہیں، کھانا پکانے میں اچھی ہوتی ہیں، تو یہ کچھ ایسا کرتی ہیں کہ یہ اپنا کھانے کا ان کا ایک چھوٹا سا جو کاروبار ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بات بھی اس میں درست ہے کہ والدین جو ہیں وہ اپنی ضروریات جو ہیں ان کو پس پشت ڈالتے ہیں اور بچوں کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس میں ایک بہت یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈرامہ جو ہے اس کو ہم پیار محبت یا یہ کوئی کسی لو سٹوری پہ نہیں چلا تھا، بلکہ اس ڈرامے میں ایک بہت اسٹرانگ، ایک مضبوط اخلاقی جو وہ تھا، وہ پیغام تھا، وہ دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، کیا تھا کہ یہ مشہور اردو ڈرامہ جس میں اخلاقی قدروں پہ بات کی گئی تھی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ہاں کچھ پیشے ایسے ہیں کہ ان کو اپنانے والے لوگ جو ہیں ان کو ہم وہ عزت نہیں دیتے جو جس کے وہ حقدار ہوتے ہیں۔ جیسے اس میں دکھایا جاتا ہے کہ یہ والا جس خاندان کی کہانی چل رہی ہے، جس میں لیڈ رول پہ وہ میرا نام کی ایک لڑکی ہوتی ہے کہ وہ ایک سنگر ہے۔ اب اگر ہم اس زمانے میں دیکھیں تو کہاں تو ہم سنگرز کو ماڈرنزم میں لے کے جاتے ہیں، جدیدیت میں ان کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ عصر حاضر میں ایک جدید اس کے علمبردار ہیں، اور اگر ہم ان کے ساتھ رشتہ ناطے کی بات کریں تو وہاں پہ ہماری اخلاقی اقدار یہ ہوتی ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ رشتہ داریاں نہیں بنانا چاہتے۔ یہ ایک ایسا مضبوط ڈرامہ تھا جو اخلاقی قدروں پہ بنایا گیا، اور نام آپ سب جانتے ہیں اس کا اڈاری تھا۔ یہ ڈرامہ معاشرتی مسائل، اس میں بہت سے معاشرتی مسائل پہ بات ہوئی تھی۔ معاشرتی مسائل کے معاشرے میں جو عدم برداشت ہے، معاشرے میں جو ایک عدم مساوات کا ہے، ایک اگر عدم مساوات پہ اس میں ہماری بات ہو رہی تھی کہ ایک طبقہ شدید امیر ہے تو دوسرا طبقہ شدید غریب ہے۔ اس عدم مساوات کو ہم ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں بلکہ ہم بڑھانا چاہتے ہیں۔ اچھا، اور اس میں ایک معاشرتی مسئلہ جو بہت اہم تھا وہ تھا بچوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں، پھر اس پہ جب ہمارے ہاں کوئی کسی طرح کا کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ اچھا، وہ پھر اس میں اس کے بعد ایک اہم مسئلہ تھا خواتین کے حقوق۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں کس طرح سے استحصال کیا جاتا ہے ان خاتون کا کہ جن کا شوہر جو ہے وہ وفات پا جاتا ہے اور بعد میں وہ لوگوں کے گھروں میں بھی کام کرتی ہے، پھر اس کی بیٹی کے جو ہے وہ معاشرے کی درندگی کا نشانہ بنتی ہے جو اپنے ہی خاندان کے لوگ ہوتے ہیں اس کے، اور پھر وہ خاتون جو ہے اس کو بھی اس کے بنیادی حقوق سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوتی ہے کوئی قانون اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ ابتدا میں ہم یہ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس میں طبقاتی فرق جو میں نے آپ کو بتایا کہ معاشرے میں جو عدم مساوات چل رہی ہے وہ بہت واضح انداز میں دکھائی گئی۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ یہ ایک مکمل ڈرامہ تھا کہ جو ہمارے معاشرے کے کئی پہلو جو اس وقت ہمارے لیے مسائل کا باعث ہیں ان کی عکاسی کرتا تھا، تو اس میں دوسری رائے نہیں ہوگی۔ اس میں اخلاقی اور سماجی قدروں پر زور دیا گیا ہے۔ اس ڈرامے نے ناظرین کو سوچنے پہ مجبور کیا کہ معاشرے میں برے اعمال کے خلاف کھڑے ہونے اور سچائی کے ساتھ جینے کی کتنی اہمیت ہے۔ اگر آپ کو یہ اس پورے ڈرامے کو ایک دفعہ ذہن میں لائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو ایک کردار درمیان میں دکھاتے ہیں جو چچا کا کردار ہے کہ وہ کس طرح سے ایکسپلائٹ کرتا ہے، کس طرح سے وہ ان ماں بیٹی کو ہراس کرتا ہے، پھر اسی طرح سے جب وہ شہر میں گانے کے لیے ایک آتی ہے تو اس کے ساتھ کیا زیادتیاں کی جاتی ہیں، جو لڑکا اس کے ساتھ گاتا ہے، جو سنگر ہے وہ سنگر ہے لیکن یہ گانے والی اس کو ڈومنی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا ایک طبقاتی نظام کا فرق تھا جو ہم نے اس ڈرامے میں دیکھا۔ اب اگر ہم غور کریں تو اس میں ہم نے بہت سے اخلاقی، معاشرتی، ثقافتی مسائل کو دیکھا، اور یہ تو وہ چیز تھی جو ڈرامے میں پیش کی گئی۔ اگر میں آپ لوگوں سے یہ پوچھوں
کہ کیا ہم نے اس ڈرامے کو دیکھنے کے بعد کبھی کوشش کی کہ ہمارے معاشرے میں جہاں پہ عدم مساوات بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور پھیل رہا ہے، اور وہاں پہ طبقاتی نظام کو تیزی سے رواج دیا جا رہا ہے یا پھیلایا جا رہا ہے یا مضبوط کیا جا رہا ہے، تو کیا ہم اس کو کم کرنے میں یا ختم کرنے میں کوئی کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی ایسا سوچا ہے کہ ہم معاشرے میں اس چیز کو کس طرح ختم کر سکتے ہیں، یا ہم نے اس کو ایک ڈرامے کے طور پہ ہی لیا؟ ریان، آپ کی کیا رائے ہوگی اس پہ؟ ہمیں اس کو ایک ڈرامے کے طور پہ لیے کہ کوئی عملی اس کا کوئی ہم نے ایکشن نہیں ایکشن نہیں لیا۔ اچھا آئمہ، آپ کا کیا خیال ہے؟ آئمہ زکا؟ اچھا آپ اگر جی آئمہ بولیے۔ میم یہی کہ مثلا دیکھنے کے بعد بھی کوئی اس پہ ایکشن نہیں لیا گیا، کچھ مطلب قدم نہیں اٹھایا گیا۔ ہاں، ہم نے اس کو اگر یہ میں کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ محض تفریح کے لیے دیکھا ہے نا، اس کو محض تفریح کے لیے ہم لوگوں نے دیکھا۔ ہاں اچھا، اگر آپ نے غور کیا ہو تو یہ ڈرامہ کشف فاؤنڈیشن نے بنایا تھا، وہ انسانی حقوق کے لیے، خواتین کے لیے، بچوں کے لیے کام کرنے والی ایک فاؤنڈیشن ہے، ایک جماعت ہے، یا ایک آپ کہہ لیں کہ نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے جو اس پہ کام کر رہی ہیں۔ ان کے ڈرامے عام طور پہ یا جو پروگرام یا ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ جو انسانی حقوق کے لیے یا اس پہ بات کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے اب یہ ضرور کہوں گی کہ ایک تو ہمارا حاصل تعلم تھا، میں نے اسی کے حساب سے، اسی کی مناسبت سے اس کو سوچا۔ اچھا، یہ والے وہ ڈرامے ہوتے ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی میں یا ہماری عملی زندگی میں کہیں نہ کہیں ان کا کوئی نہ کوئی کردار ایسا ہوتا ہے جو ہمارے ارد گرد موجود ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے، یا ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے، یا ہم قصداً اس کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو آج سے آپ بچے جو میرے ساتھ کلاس میں ہو، ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اس ڈرامے میں جو بنیادی چیزیں دیکھی ان کا ہم نے خاتمہ کرنا ہے، اپنے تئیں ہم نے کوشش کرنی ہے۔ کیا کوشش کرنی ہے؟ کہ جو طبقاتی نظام ہے اس کو ختم کیا جائے۔ آپ نے عام طور پہ دیکھا ہوگا یہاں پہ ایک چیز بڑی عام ہے۔ ایک تو یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی بڑے شہر میں چلے جائیں کہ جو ایک ہمارے ہاں بہت امیر طبقہ ہے، وہ اپنی عمارت دکھانے کے لیے کیا کرتا ہے کہ اپنے ساتھ نوکروں کی ایک پوری فوج رکھتا ہے۔ اور پہلے تو ایسا تھا کہ یہاں پہ کسی باہر سے ملک سے آئے ہوئے کچھ ان کے ساتھ ان کے بچوں کی آیا وغیرہ ہوتی تھی، لیکن اب اگر آپ یہ چیز دیکھیں تو ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ کوئی ایک ہی گھر کے 3 سے 4 بہن بھائی ہوتے ہیں، اور جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے بچوں سے کچھ ہی بڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ بچے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم نے اس ڈرامے میں دیکھا ایک بچی ہے، ان کو وہ ساتھ رکھتے ہیں اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے، ان کو سنبھالنے کے لیے، اور ان کے ساتھ ان کا ایک وہ فرق نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس چیز کو ختم کرنا ہے۔ اچھا، دوسرا ہم محلوں میں دیکھتے ہیں، اگر میں بات کروں، ہم سوسائٹی سے باہر رہتے ہیں تو ہمارے ہاں ابھی تک جو ایک محلے داری کا رواج ہے، اس میں ہم دیکھیں کہ اگر 1 یا 2 گھر بہت امیر ہیں، یا ہمارے قریب میں کوئی ایسے بچے ہیں کہ جن کے والدین اس طرح سے محنت مزدوری کر کے اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، تو وہاں پہ بھی ہمارا یہ کردار ہونا چاہیے کہ ہم ان بچوں کو کسی طرح سے ان کو ہیلپ آؤٹ کریں، ان کی مدد کریں۔ جیسے ان میں بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو بہت اچھے پینٹرز ہوتے ہیں، بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو بہت اچھا ان کے ہاتھ میں کوئی ہنر ہوتا ہے۔ تو ہم اگر ایسا بچہ تلاش کر لیں اور اس کی تھوڑا سا اس کو پالش کر لیں، اس طرح سے کہ وہ پڑھنے والا بچہ ہے، کچھ وقت اس کی پڑھائی کے لیے اس کو دے دیا جائے، چاہے آپ خود نہیں وقت نکال سکتے، اور اگر آپ کے پاس تھوڑی سی پاکٹ منی ہے کہ آپ اس کی کوئی ٹیوشن فیس، کوئی فیس اسکول کی کسی کی دے سکتے ہیں، تو آپ اس کو وہاں شامل کر دیں۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ وہ دن کے دوسرے حصے میں جو ہنر، جو اس کی پہچان ہے، جو اس نے سیکھا یا جو اس کا ذریعہ معاش بنا ہے، اس پہ کام کر لے، تو اس طرح بھی ہم اس جو طبقاتی نظام ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک چیز اور جو بتائے گی، جو ایک بہت بڑا معاشرتی مسئلہ ہے ہمارا، وہ ہے بچوں کے ساتھ زیادتی کا۔ ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ ہمارے ہاں ہمارے دین میں ایک حد رکھ دی گئی ہے، تو ہمیں ان حدود کو سمجھنا چاہیے اور ان کے مطابق ہمیں رہنا چاہیے۔ مطلب جو ہمارے ہاں ایک ایسا نظام، مخلوط نظام تعلیم چل رہا ہے یا رائج ہے، میں اس کی مخالفت میں بات نہیں کر رہی، لیکن اس میں رہتے ہوئے اگر کچھ بچے اس میں پڑھ رہے ہیں تو اس میں رہتے ہوئے اپنی حدودوں کو، یوتھ کا خیال رکھیں۔
اس کے بعد اس میں خواتین کے حقوق کی ایک بڑی اہم بات ہوئی. تو ہمیں خاص طور پہ اگر میں دیکھوں، میں آئمہ کی بات کروں تو آئمہ کو اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ کہیں پہ خواتین کے حقوق میں صرف یہی شامل نہیں ہے کہ کسی کو صرف تھپڑ نہ مارا جائے، باقی اس کے ساتھ زبان سے بدتمیزی کی جائے. ہمارے گھر میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی کام کرنے والی آتی ہے اور اس زمانے میں اس کو اس کی جو مہنگائی کا ریشو ہے، جس طرح جو تنخواہ اس کی بنتی ہے، ہم وہ نہ دیں، اس سے کم دیں یا اس سے زیادہ کام کریں، تو اس کا مطلب ہے ہم تو ان کے حقوق پامال کر رہے ہیں نا، ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. یا اسی طرح اگر میں ریان کی بات کروں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ہم جب جا رہے ہیں، ہمیں کوئی خواتین کا ایک گروہ جو کام کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہے لیکن ان کو وہ ڈیو رسپیکٹ یا وہ عزت نہیں دی جا رہی، تو اس وقت معاشرے کا ایک فعال رکن ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ کردار ہونا چاہیے کہ ہم اپنے قول و فعل سے ان کو سیکیور کریں، انہیں محفوظ محسوس کروائیں کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ بہترین کر رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے معاشرہ جو ہے وہ اس میں ایک بیلنس ہے، وہ بیلنس کے طور پہ چل رہا ہے. تو یہ چیزیں اگر آپ اپنے ساتھ عہد کر لیں تو جو ہم نے ہمارے حاصلات تعلم میں وہ تو مکمل ہوں گے، لیکن اس سے ہماری اخلاقی اقدار میں بہتری آئے گی، معاشرتی جو مسائل ہیں ان میں کمی آئے گی، اور ہم جو عدم توازن کا ہمارا معاشرہ شکار ہے اس میں کمی آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہی حاصل تعلم تھا کہ ثقافتی نکات پر گفتگو. کسی ڈرامے یا فیچر سے آپ نے کوئی ثقافتی نکات نکالنے ہیں اور ان نکات پر تنقیدی بات چیت کرنی ہے. اب تنقیدی بات چیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہوتا ہے کہ اس کے نقائص پہ بات کرنی ہے. آپ دونوں نے کوئی ایسا ڈرامہ تلاش کریں جو ہماری ثقافت کو اس طرح سے اس میں پیش کیا گیا ہو جیسے دراصل ہے نہیں، یا اس کو ماڈرنائزڈ کر کے پیش کیا گیا ہو. میرے ذہن میں اس وقت ایک ڈرامہ آ رہا ہے، کچھ دن پہلے میں نے اس کو دیکھا اور وہ ایسا ہی تھا. وہ انہوں نے بہت اس ایریا میں جا کے بنایا کہ جہاں سے گھر بھی اس ثقافت کو ظاہر کر رہے ہیں، ان کا رہن سہن بھی ظاہر کر رہا ہے، لیکن جو وہاں کے فیصلے کرنے کا انداز ہے، جو رسم و رواج ہے، وہ اس ثقافت کی عکاسی نہیں کر رہے. تو وہاں پہ پھر یہ سوچ ناظرین کے طور پہ یا دیکھنے والے کی حیثیت سے میرے ذہن میں یہ سوچ تھی مسلسل وہ ڈرامہ دیکھتے ہوئے کہ اچھا یہ چیز تو ٹھیک ہے، میں ایک لمحے کے لیے خود کو یہ محسوس کرتی کہ یہ ڈرامہ دیکھتے ہوئے میں اس جگہ پہ ہوں، ہم فلاں پاکستان کی فلاں ثقافت کو دیکھ رہے ہیں، لیکن جب ان کی فیصلہ سازی دیکھتے ہیں، ان کا رہن سہن، ان کی باقی معاملات دیکھتے تو وہاں پہ لگتا تھا کہ نہیں، یہ تو کسی شدید ماڈرن اور شدید کسی پرانے زمانے کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ لاقانونیت کا راج ہے. تو آپ نے کوئی ایسا ڈرامہ یا فیچر ضرور دیکھنا ہے، کوئی اس میں سے ثقافتی نکات نکالنے ہیں اور اس پہ تنقیدی گفتگو کرنی ہے. اب تو بہت سے ڈرامے آپ کو مل جائیں گے، فیچرز مل جائیں گے، یہ ایک کام آپ نے کرنا ہے آج تھوڑا سا وقت نکال کے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد استحسانی اور تنقیدی گفتگو ہوتی کیا ہے یا کرنی کس طرح سے، اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ جب ہم مثبت نکات پر غور کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس چیز کے منفی پہلو کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. ہم اسی وقت تنقیدی اور استحسانی گفتگو کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز بہت خراب ہوتی ہے، نقائص کی بھرمار ہوتی ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر چیز بالکل صاف ہوتی ہے، اس میں وہ مسجہ ہوتی ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ، کوئی خرابی نہیں ہوتی، بلکہ دونوں چیزیں ساتھ ہوتی ہیں. اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کس چیز کی شرح زیادہ ہے، اس کے استحسان کی، اس کی مثبت پہلو کی، یا منفی، وہ معاشرے پہ منفی اثر ڈال رہا ہے، وہ ہماری اخلاقیات کو خراب کر رہا ہے، یا اس سے کچھ بہتری آ رہی ہے. تو آپ نے اپنی گفتگو میں، یا اگر آپ اس وقت کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں تو اس میں ان چیزوں کو دیکھنا ہے. پھر آپ نے مصنف یا میڈیا کی تعریف. اگر کسی ایک مصنف کا لکھا ہوا ڈرامہ میڈیا کے کسی سٹریم لائن پہ دیا جا رہا ہے اور وہاں سے آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ مصنف کیا کہنا چاہتا ہے. آیا جو مصنف نے لکھا اس کو وہ میڈیا اسی طرح سے پیش کر رہا ہے، یا اگر وہ اسی طرح سے پیش کرنے میں اس مسئلے کو، جیسے اگر میں اسی ڈرامے اڈاری کی بات کروں تو اس کو لکھنے والے نے بھی کمال لکھا، لیکن جب پیش کیا گیا تو اس کی اداکاری، اس کی ہدایت کاری، اس کو پیش کرنا، مطلب اس کے ساتھ پورا انصاف کیا اس کے ہر کردار نے. اور اگر پھر آپ یہ دیکھتے ہیں تو ساتھ میں یہ بھی دیکھیں کہ مصنف یا میڈیا کی اس میں خامیاں کیا ہیں. اگر اس ڈرامے میں کہیں پہ کوئی کمی کوتاہی محسوس ہوتی ہے تو وہ کس کی وجہ سے ہے؟ آیا مصنف نے وہاں پہ اسکرپٹ کو کمزور کر دیا تھا؟ آیا وہاں پہ ہماری کچھ اخلاقی قدروں کو پامال کر دیا گیا یا نظر انداز کر دیا گیا؟ آیا مصنف تو وہی دکھانا چاہ رہا تھا لیکن میڈیا کی پریزنٹیشن پیشکش ایسی نہیں تھی؟ یہ آپ کا تنقیدی پہلو ہوگا. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ ثقافتی اور اخلاقی ترقی کی ہم نے کون کون سے پہلو ایسے ہیں، کون کون سی چیزیں، کون کون سی
اس میں پیش کی گئی باتیں ایسی ہیں کہ جس سے ہمیں اس کا فائدہ ہو یا نظر آئے اور ہم اس کی حوصلہ افزائی کر پائیں گے. اچھا، اس کے بعد ہم جو بھی فیچر دیکھیں گے، جو ڈرامہ دیکھیں گے، اس میں مسائل کے حل کی تجاویز پیش کریں. ابھی میں نے اسی لیے آپ کو یہ جو ڈرامہ دکھایا، جس کا کلپ دکھایا، میں نے چونکہ آپ دونوں نے لکیلی یہ ڈرامہ مکمل دیکھا ہوا تھا، تو میں نے اسی لیے اس میں آپ سے پوچھا کہ اگر آپ نے یہ دیکھا تو ہم اس سے کیا سیکھا، ہم نے اپنی زندگی میں اس کا اطلاق کہاں پہ کیا. اب چونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جس وقت، اور آپ لوگ شاید ابھی عمر کے اس حصے میں بھی ہیں، اور ابھی تک ہم بھی آپ کو اس طرح سے سکھانے میں شاید کامیاب نہیں ہوئے، یا ہمارے نصاب میں یہ چیزیں اب شامل ہوئی ہیں کہ ہم کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو محض تفریح کے لیے دیکھتے ہیں یا وقت گزاری کے لیے دیکھتے ہیں. ہم اس کے مثبت منفی پہلو کو نہیں دیکھتے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اسے کیا سیکھ رہے ہیں، آنے والی زندگی میں وہ ہمارے لیے کیسے فائدہ مند ہوگا بھی یا نہیں، یا آیا اس نے ہمارے دماغ میں کوئی ایسی منفی سوچ پیدا کر دی ہے کہ جو اگلے آنے والے وقت میں ہمارے لیے نقصان کا باعث ہو، یا ہمارے کسی ری ایکشن کی وجہ سے، کسی رد عمل کی وجہ سے وہ کل کو معاشرے میں خرابی کا باعث بنے. تو جب آپ ایسی کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں، جیسے ابھی میں نے آپ کو ایک ٹاسک دیا ہے کہ آپ نے ایک ڈرامہ دیکھنا ہے یا کوئی فیچر تلاش کرنا ہے، تو اس میں آپ نے ان تمام پہلوؤں کو، اس کو ہر طرح سے اس پہ استحسانی اور تنقیدی گفتگو کرنی ہے ان پہلوؤں سے. ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا ایک ہوگا کہ آپ کو میں نے وہ سکھا دیا کہ گفتگو آپ کریں گے کیسے، کس کس پہلو کو مد نظر رکھیں گے اور کام ہمارا کیا ہوگا. مزید آپ لوگوں نے QR کوڈ میں ایک ڈرامہ ہے، اس کو غور سے دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے اور بتانا ہے کہ آپ کس حد تک ڈرامے کے موضوع سے متفق ہیں. یہ ڈرامہ کس پہلو کو اجاگر کر رہا ہے، ڈرامے پر تنقیدی رائے دیں گے. اب یہاں پہ آپ نے استحسان نہیں بلکہ صرف تنقیدی رائے دینی ہے، ٹھیک ہے. اور ڈرامے پر گفتگو کے دوران میں لہجے کے زیر و بم اور تاثرات کا خصوصی خیال رکھیں اور استعمال کریں. آپ کو جو چیز نہیں اچھی لگی، اس طرح سے آپ کے لہجے سے پتہ چلے، آپ کی آواز سے، آپ کے بات کے انداز سے. تو یہ آج مختصر سے 2 کلپس ہیں، آج بھی ہماری کلاس اسی میں رہے گی، کیونکہ یہ ایک ایسا پہلو تھا جس دن جو ہماری پچھلی کلاس میں بھی میں چاہ رہی تھی کہ اس پہ ہم ایک دفعہ تفصیلاً بات کر لیں، کیونکہ یہ اصلاۃ تعلم ہم پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں. تو جب اگلے اسباق میں آئیں گے تو آپ کے ذہن میں کچھ چیزیں واضح ہوں گی، تو پھر ہمیں اس کو سمجھنے میں اور کرنے میں اور سیکھنے میں آسانی رہے گی. تو یہ گھر کا کام جس میں 2 ڈراماز ہیں یا ایک آپ فیچر بھی شامل کر سکتے ہیں، اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے. آج والا جو سبق ہے انشاءاللہ، یعنی اسی سبق کے جو اگلے حاصلات تعلم ہیں ان کو ہم کل مکمل کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے، اور اچھا دلچسپ کام ہے، اس کو کر کے ریان اور آئمہ آپ مجھے بتائیے گا، ٹھیک ہے جی. میں انتظار کروں گی. بہت شکریہ، اللہ حافظ.